أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات. سامعین محترم، اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے: میرے حبیب ان سے یہ کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عشر محرم گرمی بھی ہے، حبس بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ مجالس میں، ماتمداری میں، خدا بند عالم آپ کو اس کا اجر عظیم فرمائے. بعض دفعہ ہمارے لوگ گھر میں بیٹھ کے مجلس سن لیتے ہیں، ٹیلی ویژن پر، نیٹ پر، عزاخانے میں نہیں جاتے، جلوسوں میں نہیں جاتے. ثواب تو ملے گا، لیکن خیال رکھنا اس طرح اگر کرنا شروع کر دیا تو دشمن کے لیے میدان کو تم خالی چھوڑ دو گے. اور فرما رہے ہیں نہیں، عزاخانوں کو ہمیشہ آباد رکھو، اپنے ماتمی جلوسوں میں بھرپور شرکت کرو. بے شک گھر میں بھی بیٹھ کے سنو. اللہ فرما رہا ہے میرے نبی ان سے یہ کہہ دو، اگر یہ اللہ سے محبت چاہتے ہیں تو اللہ کی ایک شرط ہے. گویا جو لوگ اللہ کے معصوم نمائندوں کو چھوڑ کے ڈائریکٹ اللہ تک جانا چاہتے ہیں، خدا فرما رہا ہے نہیں، میرے تک آنے کے لیے ایک شرط ہے، اور اس شرط کا نام ہے اتباع رسول. میرے نبی کی اتباع کرو. جب تم اس شرط کو پورا کرو گے یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا. ظاہر ہے جس سے مالک کائنات ناراض ہو گیا اس کا بچے گا کچھ نہیں. اور فرمانا، جس سے مالک کائنات ناراض ہو گیا اس کے کا بچے گا، اور جس سے وہ محبت کرنے لگا، جس پہ وہ راضی ہو گیا، سمجھو اس کا گیا کچھ نہیں. اور فرما رہے ہیں دیکھیں یہ آیت سمجھا رہی ہے کہ تمہیں اتباع رسول کرنی ہے. پھر اللہ اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر. آپ اور میں محبت کریں گے تو کس شکل میں؟
وہ کریم بندوں سے محبت کرے گا تو کس شکل میں؟ اور فرما رہے ہیں تیرا اور میرا محبت کرنا یعنی ہم اس کے ذکر میں مشغول رہیں. اور فرما رہے ہیں اس سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی یاد میں مصروف رہو. اس سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف اولاد کی محبت ہو، ایک طرف اللہ کی محبت ہو. اس سے محبت کا مطلب یہ ہے اگر یہ دونوں آمنے سامنے آ جائیں تو اولاد کی محبت پر خدا کی محبت کو غالب کرو. بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ سے محبت کب کہلائے گی بھلا؟ جب اولاد سے زیادہ کس سے محبت ہو؟ صلوات بھیجیے نا محمد والے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. پھر سمجھیے بندے کر رہے ہیں اس سے محبت اور وہ کر رہا ہے بندوں سے محبت. بندے کیسے محبت کریں گے اس سے؟ یعنی اس کے ذکر میں مشغول رہیں. جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اسے بھلا دیتا ہے یا اسے یاد رکھتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ یاد رکھتا ہے. ویسے کسی سے محبت ہو گھر میں بیٹھ کے اس کا ذکر کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ یاد آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ جو بندہ اس سے محبت کرے گا اس کا مطلب ہے اس کی محبت جتنی زیادہ اس سے ہوگی وہ اللہ اسے اتنا زیادہ یاد آئے گا. جب اتنا زیادہ یاد آئے گا تو وہ اتنی دیر اس کی یاد میں بیٹھے گا. کچھ وہ ہیں جو اللہ سے بیٹھ کے باتیں نہیں کرتے ہیں یا نہیں؟ نماز پڑھتے نہیں ہیں، اللہ سے بیٹھ کے باتیں. یہ کون ہیں بھلا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انہیں محبت ہو تو جس سے محبت ہو بندہ اس کی یاد میں بھی بیٹھتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ آپ جس سے محبت کریں وہ ہو اسلام آباد میں اور آپ ہیں ملتان میں تو کیا کرو گے؟ کال کرو گے نا جی، پیسے خرچ کرو گے، نمبر ملاؤ گے، پھر اس سے بیٹھ کے کرو گے باتیں. وہ اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے میرے ساتھ اظہار محبت کرنے کے لیے تجھے خرچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں اللہ سے اگر تم اپنے محبت کا اظہار کرنا چاہو تو کون سا موبائل خریدنا پڑے گا؟ لینے پڑیں گے یہ موبائل؟ نہیں، ذرا غور کیجئے. جسے اللہ سے محبت ہے وہ بے چین رہتا ہے کب اس کی طرف سے یاد کا وقت آتا ہے. مصلی بچھا لیتا ہے پھر اس کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے. جس قدر اس کی اللہ سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کا مصلی پہ بیٹھنا بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. جس کی جتنی محبت کم ہوتی ہے وہ مصلی پر بیٹھتا بھی اتنا کم ہے. یہی وجہ ہے کہ سردیوں کی راتوں میں محراب عبادت میں نبی کی بیٹی اللہ کی یاد میں وقت گزر رہا ہے، رات گزر رہی ہے، ہو جاتی ہے صبح اور کرتی ہے شکوہ، مالک یہ رات ہی اتنی مختصر تھی کہ زہرا جی بھر کے تیری عبادت نہیں کر سکتا. اللہم صلی علی محمد. وہ جو فرما رہے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد سجدے میں سر رکھیں اور کئی گھنٹے گزر جائیں، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے اس کی بھی معرفت ہے
جس سے ہے محبت، اور اتنی لذت آ رہی ہے بات کا پتہ ہی نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نصف شب بستر سے جدا ہو گئے، مصلی عبادت بیٹھے ہیں، جس سے عشق ہے نا اس کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں اتنی دیر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے کہ جب مصلی سے اٹھ کے بستر تک جانا ہوتا تھا تو امام گھٹنوں کے پل جل کے جاتے تھے۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ یہ جو اللہ سے محبت ہے، جس سے محبت ہو اس کے ساتھ جتنا عشق ہوگا اتنی دیر اس کی یاد میں بیٹھنے کے لیے بھی دل مانگے گا، اور اگر محبت برائے نام ہوئی تو پھر بیٹھنے کا دل بھی اتنا ہی مانگے گا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، ابھی سورت مکمل نہیں تو رکوع کا ذکر مکمل نہیں تو سجدے میں، پہلے سجدے کا ذکر مکمل نہیں تو دوسرے میں پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول فرما رہے تھے، کہا یہ کوے والے ٹھونگے مار رہا ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں ایک جملہ کہوں، لطف آئے گا یہ جملہ سن کے۔ دیکھیے اگرچہ آپ اور میں نہیں پہنچ سکتے اس منزل پر، لیکن تارک الصلاۃ نہ بنو۔ غور فرمانا، وہ منزل تو نہیں پا سکتے، تارک الصلاۃ بھی نہ بنو۔ ایک عالم مسجد کے باہر بیٹھا تھا، اور جتنی عبادت کر لو اس پہ ناز بھی نہ کرو، اسے بہت بھی نہ سمجھو۔ کیوں بھلا؟ پڑھی نماز پڑھ کے جانے لگا، اس عالم نے پوچھا بیٹا کیا کرنے آیا تھا؟ کہا، جب پوچھا نہ کہا کیوں؟ کہا اتنی جلدی بھلا نماز ہوتی ہے؟ اس نوجوان نے ایک عجیب جملہ کہا سنو، میں فقط اللہ کو بتانے آیا تھا پروردگارا میں باغی نہیں ہوں۔ تو جو فرما رہے ہیں، یعنی آپ اور میں ان منزلوں کو تو نہیں پا سکتے، کم از کم جتنی پڑھ سکتے ہو نماز، جتنا ٹائم مصلی پہ بیٹھ سکتے ہو، اتنا کہو پروردگارا تیری عبادت میں کیسے تیری عبادت کا حق ادا کر سکتا ہوں، بس تو مجھے باقیوں میں شمار نہ کرنا۔ جو اللہ سے محبت چاہتا ہے وہ کیا کرے بھلا؟ وہ دیکھے ایک طرف اولاد کی محبت، ایک طرف خدا کی محبت۔ اب ایک محبت کو کرنا ہے قربان، اب کس محبت کو قربان کرے؟ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کیا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے کر رہا ہوں ذبح، فانظر ماذا تری، تیرا ارادہ کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے کیا کر رہا ہوں۔ اب اللہ کے نبی جاننا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا کیا کہتا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، تجھے جو حکم ملا ہے نا تو اس حکم کو پورا کر۔ جی انشاءاللہ تو مجھے کن میں سے پائے گا؟ صبر کرنے والوں میں سے۔ یہ کون بتا رہا ہے بھلا؟ قرآن۔ حضرت ابراہیم کا بیٹا ہے اسماعیل، کیا ابراہیم کو بیٹا پیارا نہیں تھا؟
دی بیٹے سے بھی محبت، خدا سے بھی محبت، خدا چاہتا ہے اسے ذبح کر دے۔ امتحان ہو گیا یا نہ ہوا؟ حضرت ابراہیم اس امتحان سے کامیاب ہوئے۔ کس طرح کامیاب ہوئے؟ کہ آپ نے پختہ ارادہ کر لیا، جس سے ہے عشق، جس سے ہے محبت، جب اس نے چاہا ہے تو اب میں اپنے بیٹے کو ذبح بھی کروں گا۔ اس سے کیا پیغام ملا؟ پیغام ملا اگر ایک طرف اولاد کی محبت ہو، دوسری طرف خدا کی محبت ہو، اور یہ دونوں محبتیں آمنے سامنے ہوں اور ایک محبت قربان کرنی پڑ جائے تو پھر کس کی قربانی دو؟ دی اولاد کی۔ اور اگر بندہ یہ قربانی نہ دے تو ہو جائے گا کامیاب، پھر کامیابی نہیں ملے گی۔ سمجھنا بات کو۔ یہ حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں بابا انشاءاللہ تم مجھے کن میں سے پائے گا؟ صابرین میں سے۔ یہ قربانی کہاں ہو رہی تھی؟ مینا میں، مکہ کے ساتھ ہے نا۔ وہیں ایک اور بھی قربانی دی گئی۔ قربانی دینے والے کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اور وہ بھی کس میں دی جا رہی تھی؟ عشق خدا میں۔ کب بھلا؟ جب اللہ نے کہا میرے نبی ہجرت کرو، تیری جان ہے خطرے میں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، توجہ فرما رہے ہیں نا۔ ایک قربانی مینا میں، دوسری قربانی مکہ میں، ساتھ ساتھ ہے نا مینا و مکہ۔ یا علی مجھے اللہ نے اطلاع دی ہے میری جان ہے خطرے میں، ایسا کرو میرے بستر پر سو جاؤ۔ اب علی ہونے جا رہے ہیں قربان، توجہ ہے یا نہیں؟ کیا ہونے جا رہے ہیں؟ قربان۔ یہ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ ایک طرف علی کی جان ہے، جان کس کو پیاری نہیں ہوتی، دوسری طرف اللہ کی محبت ہے۔ علی مولا نے کہا یا رسول اللہ اگر میرے سونے سے آپ کی جان بچتی ہے تو علی کو یہی سونا پسند ہے۔ اور فرما رہے ہیں اب یہاں مولا علی نے کیا کیا؟ فوراً سجدے میں چلے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ جب سجدہ شکر ادا کیا نا اور سجدے کے بعد اٹھے، سرکار دو عالم نے مولا کائنات کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اللہ کے رسول کے چہرے پہ آنسو گرنے لگے۔ روئے اللہ کے نبی، اس لیے کہ اس گھر کے ارد گرد مختلف قبائل کے جنگجو ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے، کسی ایک قبیلے کے نہیں۔ اور یہ بھی ان کی پلاننگ تھی کہ اگر بنو ہاشم بدلہ بھی لینا چاہیں، اگر کسی ایک قبیلے کے لوگ ہوئے تو بنو ہاشم آسانی سے انتقام لیں گے، مختلف قبائل سے لو تاکہ بنو ہاشم انتقام بھی نہ لے سکے۔ اب وہ باہر کھڑے ہیں، پیغمبر وہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے آپ نے کچھ آیتوں کی تلاوت فرمائی، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے مٹھی تراب اٹھائی، مٹی نہیں ہوتی مٹی، یہ اٹھائی اور جانے کے لیے ادھر اچھال دی۔ کیوں اچھالی؟ اس لیے
کہ اللہ کے نبی نے جیسے ہی وہاں سے باہر نکلنا تھا انہوں نے حضرت پہ کر دینا تھا حملہ۔ اب اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میں انہیں نظر نہ ہوں، اس کے لیے آیتوں کی تلاوت بھی کی اور ایک مٹھی بھر تراب بھی پھینکی۔ اب انہیں نظر کچھ نہیں آ رہا تھا اور وہاں سے اللہ کے رسول چلے گئے۔ جن کے دلوں میں ہے نا عشق ولایت، ایک جملہ کہتا ہوں، حکیم کا کوئی بھی قول کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ دل مانتا ہے اللہ کے رسول نے یہ جو مٹھی بھر تراب اٹھا کے پھینکی تھی، چونکہ وہ زمانہ تھا جب کفار و مشرقین کثرت میں تھے، طاقت میں تھے، دولت میں بھی، تعلقات میں بھی، اثر و رسوخ میں بھی، بڑے مغرور تھے، متکبر تھے۔ شاید حکمت یہ ہو اللہ کے نبی نے مٹھی بھر تراب اس لیے پھینکی ہو، اپنے غرور اور اپنی دولت پر غرور مت کرو، اپنے افراد پر غرور مت کرو۔ تمہاری حالت یہ ہے جب تم میں ایک مٹھی بھر تراب کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، جسے سلا کے جا رہا ہوں وہ ابو تراب ہے۔ توجہ فرما۔ لطف آیا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول جانے لگے نا، علی مولا ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اتباع رسول کیا ہے؟ آج اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے علی سو جائے۔ تو جو فرما رہے ہیں مولا علی جانتے ہیں اللہ جب چاہے نماز پڑھنی ہے تو علی نماز پڑھے گا، جب اللہ چاہے جہاد کرنا ہے تو علی جہاد کرے گا، جب اللہ چاہے علی بستر پہ سوئے، اس لیے کہ علی ہے ہی وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ اب ذرا یہاں سمجھنا بات کو، مولا کائنات نے جو سجدہ شکر کیا نا، اس سے امیر کائنات ایک پیغام دے رہے ہیں۔ آپ تیار ہیں لینے کے لیے؟ تیار ہیں لینے کے لیے؟ اللہ اکبر! دل چاہتا ہے مولا کا وہ بھی ارشاد بتا دوں کہ مولا کس بنیاد پر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک۔ پروردگارا علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں کتنے ہیں عبادت کرنے والے جنت کا لالچ اور جہنم کا خوف؟ والا کہہ رہے نہیں میرا اللہ، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ مجھے جہنم کا خوف ہے، بلکہ مولا فرماتے ہیں کس لیے کرتا ہوں؟ وَلَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُ، میں نے تجھے لائق عبادت سمجھا تو تیری عبادت کرتا ہوں۔ کون پہنچ سکتا ہے مقام علی پہ؟ تبھی تو حدیث ہے کہ مولا کائنات کا مقام یا اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ بعد از پیغمبر بزرگ تر ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور رسول خدا وہ ہیں جن کے بارے میں مولا کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ سجدہ شکر سے کیا پیغام ملا؟ بڑا خوبصورت پیغام ہے
किस बात पे भला सजदा शुक्र किया कि मैं कुर्बान हो रहा हूँ किसके लिए, रसूल खुदा की जगह, इसी बात पे ना। उधर कुर्बानी में हज़रत इस्माइल कह रहे थे बाबा अल्लाह का हुक्म पूरा करो तो मुझे कीन में से पाओगे। मौला अली कह रहे हैं कि मैं कुर्बानी के लिए बिस्तर पे सो रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ उसका शुक्र। गौर फरमाना किस बात पे शुक्र। बड़ी खूबसूरत वजाहत है जो उलमा ने बयान की। गोया मेरे मौला ये कहना चाहते हैं परवरदिगारा अगर तू चाहता मुझे हुक्म ना भी देता तो तू और हज़ारों तरीक़ों से अपने नबी की जान बचा सकता था। वो खुदा है, बचा सकता या नहीं, बचा सकता है ना। फिर मौला का सजदा शुक्र क्या बता रहा है, परवरदिगारा अगर तू चाहता मेरी जगह किसी और तरीके से भी अपने नबी की जान बचा सकता था, तूने सब को छोड़ के मुझ अली को नबी का फिदिया करार दिया। इस बात पे अली तेरा शुक्र अदा करता। और फरमाने मौला की इस फजीलत से आप और मेरे लिए एक पैगाम हिदायत है, ज़रा वो भी सुन लीजिए। देखिए शैतान की पहली कोशिश ये है आप और मैं नेक काम ना कर सकें। अगली कोशिश ये कर लिया है तो अजर ज़ाया हो जाए, रियाकारी में क्या हो जाए, मुब्तला हो जाए। तो जो फरमा रही है नहीं, बाज़ वो लोग होते हैं जो बहुत कुछ करते हैं राह खुदा में, लेकिन अपनी ज़बान से इस बात का ज़िक्र नहीं करते। बाकी लोग उनकी तारीफ़ें करते हैं। हाँ अगर कोई इख्तलाफ हो जाए, मामला अदालत में जाए तो वो फिर बताते हैं कि हमने क्या क्या किया। कोई मस्जिद है, कोई अज़ा खाना है, कोई मदरसा है, कोई यतीम खाना है, कोई भी काम हो रहा है इस किस्म का, वरना वो नहीं बताते। लेकिन बाज़ लोग वो होते हैं जिनका मिजाज ये होता है कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पर बैठ के वो तमाम तर नेकियों का सेहरा अपने सर पे डालना चाहते हैं, अपने सर पे लेना चाहते। किस तरह भला, बैठे बैठे कहते हैं इलाके वाले लोगों से, मैं ना होता ये मस्जिद आबाद ना होती, मैं ना होता ये आज़ादारी ना होती, मैं ना होता ये मजलिस ना होती, मैं ना होता ये जुलूस अज़ा ना होता, मैं ना होता फ़लाँ काम ना होता। मौला का सजदा पैगाम दे रहा क़यामत तक के लिए, तू ये बातें ना कर, ये न कहे कि मैं ना होता। अगर तूने कोई मस्जिद बनवाई, अगर तूने अज़ा खाना बनवाया, अगर तूने जुलूस अज़ा में मदद की, कोई भी नेक काम किया है, ये ना कहे कि मेरी वजह से है। सजदे में चला जा, उसका शुक्र अदा कर। परवरदिगारा अगर तू चाहता किसी और को भी मस्जिद की तौफीक दे सकता था, किसी और को भी अज़ा खाने की। तो जो फरमा रहे हैं, तू अगर चाहता ये जुलूस अज़ा के लिए कोई और सलार बन जाता, तू चाहता मजलिस कोई और करवा देता, तू अपनी तारीफ़ें न कर, सजदे में जाके उसका शुक्र अदा कर। मालिक लोग बहुत थे, तूने सब को छोड़ के मेरा चुनाव किया, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और फरमा रही है नहीं, बस अल्लाह ये कह रहा है, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो तो क्या करो, मेरे रसूल की इत्तिबा करो। बंदा अल्लाह से कैसे मोहब्बत करेगा, उसे याद करे, उसकी राह में खर्च करे, उसकी राह में कुर्बानी दे, मुसल्ला बिठाए, नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से अपने दुख बयान करे, अपनी हाजात बयान करे, मांगे। किसी के जाओ ना दरवाजे पे, एक दफ़ा मांगो,
دے گا، دوسری دفعہ جاؤ ناراض ہو جائے گا، تیسری دفعہ جاؤ ناراض ہو جاؤ گا۔ جن کے پیچھے عموماً لوگ بھاگتے ہیں وہ بار بار مانگنے والے سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ نہ مانگنے والے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تم نے کیوں نہیں مانگا؟ اب اللہ اپنے بندے سے کیسے محبت کرتا ہے؟ اللہ اپنے بندے سے جب محبت کرتا ہے، وہ جو خطائیں کر چکا تھا، وہ بندہ جو گناہ کر چکا تھا، اپنے لیے جہنم کو خرید چکا تھا، اور وہی بندہ اب روتے اور آنسو بہاتا ہے اور اپنی ہتھیلی پہ آنسو رکھ کے اتنا کہتا ہے، پروردگارا تیری رحمت کی بھیک مانگنے آیا ہوں، میرے پاس خریدنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس آنسو کے۔ اب وہ اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، کس شکل میں؟ فرماتا ہے جا میں نے تیرے گناہ بخش دیے۔ ادھر بندہ محبت کرتا ہے اللہ سے، ادھر اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ بندے سے۔ بس اللہ سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ اگر تیری زندگی میں کہیں تجھے ایک طرف مال ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، دوسری طرف اللہ کی محبت ہو، اگر امتحان دیکھنا چاہتا ہے محبت کس کی غالب ہے، دیکھ اگر تو مال کو پیارا نہیں کرتا تو سمجھ تیرے دل میں اللہ کی محبت غالب ہے، اگر تو مال کو پیارا کرتا ہے تو سمجھ لے کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت غالب نہیں۔ اگر ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی، جب اصحاب مارے گئے، ہاشمیوں میں سے سب سے پہلے جو جوان آیا وہ ہم شکل پیغمبر تھا۔ بیشتر روایتیں یہی کہتی ہیں، سامنے کھڑے ہیں امام مظلوم کربلا نے سر سے لے کر پاؤں تک، وَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظْرَ آئِسٍ، ایک مایوسانہ نگاہ ڈالی، پھر امام روئے۔ ایک سرائکی شاعر گزرے مرحوم نظر حسین جھنڈیر، وہ اس عربی عبارت کی تشریح یوں کرتے تھے، جیسے اجڑے ہوئے باغ کا مالی اجڑے ہوئے باغ کو دیکھتا ہے، اسی طرح مظلوم ہم شکل پیغمبر کو دیکھ رہے اور آنسو بہا رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ علماء کہتے ہیں گویا امام حسین فیصلہ کر رہے تھے، علی اکبر تجھ سے بھی محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، علی اکبر تجھے بچاتا ہوں تو آنے والی نسلوں کے لیے دین نہیں بچتا، اور اگر دین بچاؤں علی اکبر تو نہیں بچتا۔ اب یہاں بیٹے کی محبت، ادھر کس کی محبت؟ اللہ کی، دین خدا کی۔ کس کی محبت غالب آ گئی؟ اللہ کی اور دین خدا کی۔ کہا میرا لال جا۔ جب علی اکبر چلے نا، اپنے ہاتھوں میں ریش مبارک کو لے لیا، کہنے لگے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد بارز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا لنبیک، پروردگارہ گواہ رہنا میں اسے بھیج چکا ہوں جو شکل میں تیرے پیغمبر جیسا، گفتار میں رفتار میں تیرے پیغمبر کی طرح ہے۔ عزادارو بھیج دیا نا علی اکبر کو۔ میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ عزادارو جس ایران عراق جس زری پر بھی جاؤ گے نا، میز کی طرح ہر زری کے 4 کونے ہیں، لیکن امام حسین کی زری کے ہیں میرا بھائی 6 کونے۔ پوچھ کس لیے؟ وہ جو جگہ بڑی ہوئی ہے نا پاؤں کی طرف، یہ وہی جگہ ہے، یہاں علی اصغر ہے، اس سے نچلے حصے میں شہزادہ علی اکبر۔ اجرکم اللہ، پرسہ دیکھ لو امام حسین کا علی اکبر بڑا خوبصورت۔ لڑتے رہے، جب پلٹ کے آئے نا
इतना कहा, या अबता अल अतशो कद कतलनी वसिक़लुल हदीद कद अदहजनी। बाबा प्यास ने मुझे मार डाला है, लोहे के बोझ ने मुझे थका दिया है। बाबा एक घूंट पानी का मिल जाएगा? वही बाबा जिसने बगैर मौसम के जन्नत से फल मंगवा के दिए थे, अब है इम्तिहान इलाही। कहा मेरा लाल मेरे करीब आ, ज़बान को अपने दहन में लिया। अली अकबर बता कैसे लगे? अली अकबर पीछे हटे, कहा बाबा आपका दहन बहुत खुश्क है, आओ मिल के गए। अरे हम शक्ल पैगंबर, आपके बाबा के पास पानी होता आपसे प्यारा ना करता। अज़ादारो ये बाप का जिगर है, जवान बेटा पानी मांगे बाप ना दे सके। अजरुकुम अल्लाह। अब फिर कहा अली अकबर जाओ, बुजुर्ग उलमा पढ़ते हैं। अज़ादारो जब अली अकबर चले, आओ पुरसा दे लो, चले। इमाम हुसैन ने कहा अकबर अकबर एक काम करो, जब आप चल रहे हो ना, ऐसा करना मोड़ मोड़ के बूढ़े बाप को देखते उधर अकबर चले, उधर इमाम हुसैन दौड़ने लगे। अकबर मुड़ते थे, इमाम हुसैन हम शक्ल पैगंबर के चेहरे को देखते थे। अली अकबर पहुंचे मैदान में, लड़ते लड़ते अल्लामा अली नक्कन लिखते हैं, कहते हैं कि जालिम ने नेज़ा पिछली तरफ से मारा, जिसकी अन्नी सीने से बाहर आई। इस जालिम ने नेज़ा निकाला नहीं है। अली अकबर घोड़े की पश्त पर उसी तकलीफ में झुक गए, जालिम तलवारों से हमला करने लगे। बस इतना कहा बाबा तेरा अकबर उतर गया। अब चले इमाम हुसैन किस हालत में थे मुझे नहीं मालूम, मशहूर इतना है सैयद कभी उठता है कभी बैठता है। जब इतनी भी ताकत न रही, फिर सैयद कोनियों के बल चलने लगे। जब पहुंचे ना अपने बेटे के लाशे पर, अज़ादारो दिल में दुआएं भी मांग लो, शहजादे का वास्ता अल्लाह को दो। जब मौला पहुंचे हैं, अज़ादारो अब लिखा इमाम इस्फहानी ने, इमाम हुसैन चाहते हैं एक मर्तबा अली अकबर को सीने से लगाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, मगर बदन में ताकत नहीं। अब क्या हुआ, इमाम बैठ गए। बैठने के बाद अपने ज़ानों पर अली अकबर के सर को रखा। अब इमाम हुसैन ने झुकना शुरू किया, इतना झुके वज़ा खद्दहु अला खद्द इब्निही, अपना रुखसार अली अकबर के रुखसार में रख, रो के कह रहे थे अला दुनिया बातक लवा, हाय मेरा लाल मेरी दुनिया खत्म हो गई। हुसैन रोते थे, कातिल हंसते थे। अज़ादारो रब जाने किस तरह मेरे मौला अकबर को ले आए। जब आए हैं ना, अब सुन लो आखिरी रिवायत। बीबी सकीना कभी बाबे के चेहरे को देखती है, कभी उधर निगाह कभी उधर निगाह। इमाम हुसैन पूछते हैं बेटी सकीना तू क्यों इधर उधर देखती है? कहा बाबा मेरा भैया अली अकबर कहा, मेरा भैया अली अकबर कहा है। इमाम बेहाल हो गए, कहा बेटी अकबर मारा गया। बीबी रोने लगी, बेटी सब्र करो। बाबा कैसे सब्र करूं, जिसका बाप बेहाल हो चुका हो और जिसका भाई मारा गया हो। अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन।